کون سے چوپائے حلال اور حرام ہیں؟ بے وضاحت کیجئے، کیا گھوڑا حلال ہے؟ آپ گھوڑے کے بارے ہی میں پوچھنا چاہتے ہیں، ورنہ گائے ہے، بکریاں ہیں، بکری جس قسم کی ہے، بھیڑ ہو یا دمبی ہو، جو کچھ بھی ہو، گائے کی جو قسمیں ہیں جس میں بھینس بھی گائے ہی ہے، اور گاؤ میش اس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے عربی میں اس کو جاموس، گائے کو کہتے ہیں، گاؤ میش، جاموس تو وہ بھی گائے ہے، کھانا جائز ہے۔ اسی طرح جنگلی جانوروں میں ہرن ہے، اس کا کھانا نیل گائے ہے، سب کچھ۔ اب آپ کا سوال کیا گھوڑا حلال ہے؟ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مذہب حنفی میں حرام ہے۔ پیارے رسول کے مذہب میں حلال ہے، میں کھل کر کے یہ بات اسی وقت کہتا ہوں تاکہ لگے تھوڑی سی، پیارے رسول کے مذہب میں حلال ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ میں حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے نحرنا فرسن واکلناہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالمدینہ، ہم مدینے میں تھے، پیارے رسول کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا اور کھایا اس کو۔ آپ یقین جانیے، ہم لوگ اللہ نے پہنچایا بچپن ہی میں، ہم یہاں پہنچ گئے، داڑھی ہماری مدینے کی تحفہ۔ تو اس وقت پرانا بازار جو تھا اس میں اونٹ کے گوشت کی قیمت لکھی رہتی تھی، بکری کی قیمت، گھوڑے کی گوشت کی قیمت، اس پر دروازے پر جو مین گیٹ تھا بازار کا پورے طور پر تصور میں ہے، اس پہ لکھا تھا گھوڑے کی قیمت 6 ریال، 6 ریال اس زمانے میں کیلو، بکری کا بھی 6 ریال، سبحان اللہ، 5 ریال، ہم لوگ عشاء کے بعد جاتے تو کبھی 5 ریال میں، صبح 6-7 میں بیچتے تھے، تو یہ سب تھا۔ تو گھوڑا کھانا حلال ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھایا گیا، اگر حرام ہوتا تو پیارے رسول کو اللہ وحی کرتا۔ اب آپ دیکھیے حنفی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اور گدھا ایک شکل کا ہے، خچر ایک شکل کا ہے، اس وجہ سے گدھا حرام ہے تو گھوڑا بھی حرام ہے۔ اب وہ کیا کہا جائے اس کے بارے میں؟ اسی وجہ سے کہا گیا کہ فقہ حنفی قیاس پر بہت سی چیزیں حدیث کو قیاس کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، تو یہاں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس صحیح حدیث کو کہا کہ نہیں گھوڑا حرام ہے، اس قول سے ان کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، جس چیز کو اللہ اور رسول نے حلال کیا ہے اس کو حرام کہنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ تو پیارے رسول حلال کر رہے ہیں، آپ حرام کر رہے ہیں، یہ چیز لگتی ہوئی ہے تھوڑی سی۔ بہرحال بہت سے مسائل ایسے ہیں جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے، اس پر ایسے جمے ہوئے ہیں، حالانکہ امام صاحب معذور ہیں۔ امام صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے جہاں صحیح حدیث ملے وہ میرا مذہب وہی ہے۔ ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا یعقوب لا تکتب کل شیء تسمع منی، ہر اس چیز کو جو مجھ سے سنتے ہو نہ لکھا کرو، کیونکہ اقول قولا اليوم، آج کوئی بات کہہ کر کے کل اس سے میں لوٹ سکتا ہوں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کھل کر کے صاف ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے غزوہ اور جہاد کے لیے تو اپنی بعض ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اب کیسے لے جائیں؟ 9 بیویاں ہیں، سب چاہتی ہیں سب چلیں، اور 9 کو لے جانے کا امکان نہیں، تو قرعہ ڈالتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرعہ مشہور ہے، معروف ہے، قرعہ ڈالتے تھے۔ حج اور عمرے میں تو قرعہ بہت زیادہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، قرعہ ڈالتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو امام ابو حنیفہ نے جب سنا، ایسے ہی حدیث ذکر کرتے ہیں اور پھر وہی ذکر کرتے ہیں، وقال ابو حنیفہ ان القرعۃ قمار، قرعہ جو ہے یہ جوا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب میں نہیں سمجھ پاتا اتنے بڑے امام کو اس طرح کی بات کہلواتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ ملو، بات پہلے کہی ہو اور آپ نقل کر رہے ہیں کہ نہیں وہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ جوا ہے، اگرچہ حدیث میں پیارے رسول نے ایسا کیا ہے، جوا کھیلا ہے پیارے رسول نے تو کوئی حرج نہیں، ہم نہیں جائز کہتے اس کو۔ امام ابو حنیفہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ایسا جوڑ دیتے ہیں لا کر کے اور اسی پر عمل کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کی طرف سے منسوب ہے۔ یہ چیزیں کتابوں میں آپ جا کر کے پڑھیں، دیکھیے اس طرح کا ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہم سب سے پہلے جہاں اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی حدیث سے کوئی مسئلہ ملے، دوسری تیسری جگہ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہاں نہیں مل رہا ہے تو تمام ائمہ کو اپنا امام سمجھو، اور ہم عام آدمیوں کا حق نہیں ہے، عالم کو چاہیے کہ دیکھ کر کے جس امام کا مسئلہ امت کے لیے آسان ہو اور اس میں خیر ہو وہی اختیار کر کے اس کا فتویٰ دے۔ ایک کو اپنے ساتھ یا ایک کے ساتھ اپنے کو جوڑنا یہ بھی جرم کی بات ہے۔ میں پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کہوں گا۔ تو گھوڑا کھانا حلال ہے بھائی صاحب، اگر کھانا چاہتے ہیں دیکھیے۔ اور اس وقت بھی حالانکہ دیکھیے ترکی میں اکثریت حنفیوں کی لیکن کھاتے ہیں گھوڑا، سنا ہے، ابھی بتایا لوگوں نے کہ گھوڑے کا گوشت وہاں کھایا جائے۔